بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کے بادشاہ کی بیٹی کا واقعہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ ناظرین، جب نمرود نے ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو، ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ انہوں نے اپنے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور کہا سورہ الصفات آیت 99 میں، اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں، لیکن راستے میں مصر پہنچے جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے مال کی جانچ پڑتال کرنے اس صندوق کے قریب آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اسے مت کھولنا۔ جب تک صندوق نہ کھلے گا اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ کر دوں تو تمہیں آگے نہ جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیج کے صندوق اٹھا کر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو بھی تابوت کے ساتھ ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت کا سرچشمہ تھے، وہ سخت پریشان ہو کر ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا، پروردگار میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کی اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے اور پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت یا تمہارے اموال سے اب میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہو گے۔ اور اس نے کہا کہ میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون سی حاجت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سارہ تھیں، جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ، اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے، خواہ وہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا، آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال ہے، بردبار ہے اور کریم ہے۔ تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے نیک بندوں نے رہنا شروع کر دیا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔